نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ پاک نے بہت سی جگہ میں قرآن پہ، جیسے یہ میں نے آیت پڑھی، ایسی بہت سی جگہوں پہ اللہ پاک نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اس زمین پر کیوں بھیجا، اور اس بھیجنے کے پیچھے اللہ پاک نے وہ ساری بات بھی بتائی ہے، کیونکہ بہت سارے انسان اس زمین پہ ایسے ملیں گے جو کہ دین پہ عمل نہیں کرتے یا دین کو قبول ہی نہیں کیا، اگر قبول کر لیا ہے تو پریکٹیکلی اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس کے عمل نہ کرنے کے لیے یا دین کو قبول نہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے سوالات کے ذریعے جواز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی تعویلات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ ان کو اللہ پاک نے گویا مجبور کر دیا، ایک ایسے مسئلے میں ڈال دیا جس پر ان کی اپنی کوئی ایمان نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی، یا پھر یہ کہ جس مسئلے میں وہ ہیں اس وقت دنیا میں بحیثیت انسان، تو ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی لازم دلیل نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے اس بارے میں کوئی سوال کر سکے آخرت میں کہ انہوں نے اگر اس دین کو اختیار نہیں کیا یا اس دین کو اختیار کر لیا مگر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ کسی بھی طرح اللہ کے آگے گناہگار یا جواب دہ ہیں، جبکہ ایسا حقیقت میں ہے نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ جو کچھ انسان نے اس دنیا کی زندگی سے پہلے عالم ارواح میں اللہ پاک سے جس قسم کے معاہدے کیے، جو ایگریمنٹس ہوئے ان کے، وہ بھی اللہ پاک نے اس قرآن میں واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے۔ اس کو بہت آسانی سے اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں، اس کا پاس پہ ہونے والا کوئی ایسا ایکسپیرینس جس تجربے سے وہ گزرا ہو اور اسے بھول گیا ہو، کسی شخص سے ہوئی کوئی بات، کوئی معاہدہ، کوئی بھی ایسا تجربہ جو اس کی زندگی میں گزرا ہو اور وہ پھر کچھ وقت گزر جانے کی وجہ سے اس کے ذہن سے نکل گیا ہو، پھر وہ یہ بات بھی بھول گیا ہو کہ وہ ایک وعدہ یا ایسا کوئی تجربے سے گزرا ہے، اس بھولنے کو بھی وہ بھول چکا ہو، پھر کسی وقت جس کے ساتھ وہ بات طے ہوئی ہو اور وہ اسے یاد دلائے اور اس نے اس کی باقاعدہ کوئی ریکارڈنگ بھی کر رکھی ہو اور وہ اسے دکھائے تو وہ اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی ایسا ہوا تھا، تو پھر مجھے تو اس کا بھولنا بھی یاد نہیں رہا، اس حد تک اس کے ذہن سے وہ بات نکل چکی ہوتی ہے۔ اور ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ، کسی ایک دو کے ساتھ نہیں، ہر بندے کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اپنے بچپن کو بھول جانا، بچپن کے جو چند سال ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ ہماری یادداشت قوی نہیں ہوتی، شروع کے بالکل ایام، ان میں ہمیں کوئی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ پھر اس سے پہلے ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تو وہاں پہ جتنا وقت ہم نے گزارا اس کا کوئی ذرے کے برابر بھی اوجھل سا خیال تک ہمارے ذہن میں موجود نہیں، ایک ہلکا سا تصور بھی موجود نہیں۔ بعین ہی اسی طرح اس زمین کی زندگی سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے جتنے بھی ہم نے اللہ سے اقرار کیے اور اللہ سے ہم نے جن باتوں پہ وعدہ کر کے آئے اس دنیا میں، جسے یوم الست کا وعدہ بھی کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں اور جگہوں میں بھی اس بارے میں ذکر فرمایا، ان باتوں کو بھی ہم کلیتاً بھول چکے۔ کیونکہ اس کو بھلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر ان کا یاد نہ ہونا ہی ہماری آزمائش اور امتحان کی اصل وجہ بنے گا۔ جب ہم عالم ارواح میں جتنے بھی انسان تھے، اللہ پاک کی طرف سے جو ان سے عہد لیا گیا اور جو میثاق لیا گیا، اس میں ان کی ارواح نے، ہر انسان کی، میری آپ کی، ہر انسان کی روح نے اس بارے میں پورا کا پورا اللہ پاک کے سامنے اس کا اعادہ کیا کہ اگر ہم سے یہ امتحان لیا گیا تو ہم تیرے امتحان پہ پکے اتریں گے، اور آخرت کا جو اجر اور ثواب اور ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کی صورت میں جو انعامات ملنے تھے، اس لالچ یا اس انعام کو حاصل کرنے کی طلب اور حرص میں ہم نے اللہ سے یہ وعدے کیے، ہمیں جب آزمایا جائے گا تو ہم اس آزمائش میں پورے اتریں گے۔ اس آزمائش میں پورے اترنے کے وعدے کے ساتھ ہمیں اس دنیا کی زندگی دی گئی، یہ نہیں کہ ہمیں ہماری چاہت یا خواہش کے بغیر ہی یہ زندگی دے دی گئی۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اسی وقت اس اویئرنیس کو ہماری روح میں شامل کر دیا گیا کہ ہم نے اللہ سے کس دین پر یا اللہ کے کس احکام پر، حق اور باطل میں سے دونوں کو سمجھتے ہوئے کس حق پر چلنے کا اللہ سے عہد کیا، حق اور باطل، اسی طرح خیر اور شر، ان دونوں میں سے خیر اور شر کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے کس خیر کو اپنانے کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، یہ بھی ہماری روح میں اویئرنیس کے طور پہ موجود۔ اسی طرح صحیح یا غلط جتنی بھی ہو سکتی ہیں، موریلٹی کی وجہ سے، اخلاقی بلندی کی وجہ سے جتنی بھی خصوصیت ہو سکتی ہے، اسی طرح انسان کی صفات کے اعتبار سے، اخلاقی صفات
صفات کے اعتبار سے انسان کی جو خوبی ہو سکتی ہے اور جو بدی ہو سکتی ہے، اس کی اویئرنیس بھی ہماری روح میں موجود ہے. اور یہ ہر نبی کے دور میں آنے والی ارواح انسان کی صورت میں جو آئیں، اللہ پاک نے ان کی روح میں یوم الست سے اس حقیقت کو اتارا ہوا تھا کہ کس دور میں تم جاؤ گے تو میرے سے تمہارا اس عالم ارواح میں کون سا ایگریمنٹ ہے، یعنی میثاق ہے. جس نبی کی قوم میں تمہیں پیدا کیا جائے گا تو اس نبی کی قوم کی اصل پہچان کی اویئرنیس بھی اللہ نے روح میں رکھی ہوئی ہے. اس کا دنیا میں امتحان ہوتا ہے. اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی روح جو اس کے جسم کے ساتھ آئی ہے، وہ اس دنیا میں جس پیاس کے ساتھ آتی ہے وہ اویئرنیس ہے جو اس کے روح میں پہلے سے موجود ہے، حق کو پہچاننے کی کہ اس دور میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. دور میں اللہ کا جو پیغمبر یا اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے جو رسول اور نبی ہیں، ان کے کس پیغام کو قبول کرنے میں اس روح کو آخرت کی نجات ملے گی، اس کی جو وہ بنیادی اویئرنیس ہے وہ اس روح کے اندر پہلے سے موجود ہے، مگر وہ بالکل عیاں صورت میں نہیں ہے. البتہ وہ چپ موجود ہونے کی وجہ سے وہ اس کی تلاش اور اس کی پیاس میں ضرور رہتی ہے. اور پھر جب اس کو اس زمین پر وہ نبی اور رسول کا پیغام مل جاتا ہے، اس زمین کی زندگی میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مشتق جیسے اس وقت اس امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں موجود ہے، تو ان کے دلوں میں وہ پیاس اس اصل دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اور وہ حق اور شر کی پہچان ان کے قلب میں نور کی صورت میں موجود ہے. اب یہاں سے وہ سوال شروع ہوتا ہے جو ہر انسان کا مسئلہ ہے، جو دین پر مسلمان ہونے کے باوجود عمل نہیں کر رہا یا نان مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر رہا. اس کی زندگی میں جو ایک سیٹسفیکشن کا نہ ہونا، اس کے دل اور دماغ کو پیس کا نہ ملنا یا ڈپریشن میں جانا، یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا، یعنی ڈپریشن میں چلے جانا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو اللہ نے یہاں پہ دنیا میں جو جسم دیا ہے تو وہ نفس بھی ساتھ ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے اس نفس کے ابھارنے اور اکسانے پہ وہ ساری لذتیں، وہ سارے دنیا کی جو عیاشی اور ظاہری طور پر فائدہ پہنچانے والی، اٹریکٹ کرنے والی، چارمنگ کی چیزیں جتنی بھی ہیں، گلیمر کی چیزیں جتنی بھی ہیں، جس کو انسان کا نفس بہت جلدی جن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی کشش اسے کھینچتی ہے، اپنے جسم کو راحت، لذت والی راحت حرام طریقے سے قبول کروانے کے لیے، پہنچانے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے، اس سے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکساتا رہتا ہے. اور انسان کا جسم کیونکہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے تو انسان اس میں منہمک ہو جاتا ہے. جسم کے منہمک ہونے کی وجہ سے اس کی روح کی پیاس ختم نہیں ہوتی، اور یہی اس کے ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. اس کے ڈپریشن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ کوئی بھی انسان جس کی آنکھ موجود ہے، ہر وہ انسان جس کی زبان موجود ہے، ہر وہ انسان جس کے کان موجود ہیں، یہ اعضاء جوارح جتنے بھی اللہ نے اس دنیا میں دیے ہیں، ان سارے اعضاء جوارح کا ایک سکون، ایک اس کی سیٹسفیکشن ہے. اور وہ کیا ہے؟ آنکھوں کی سیٹسفیکشن یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے تو مطمئن ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ موجود ہو اور ایک دم سے بینائی چلی جائے تو یہ اس کی آنکھ بے چین ہو جائے گی، کیونکہ اس کی خاص جو سیٹسفیکشن ہے، اس کا اطمینان، وہ کسی پوری دنیا کو دیکھنا ہے. اسی طرح اس کے کان ہے، ان میں سننا اس کان کی سیٹسفیکشن یا اطمینان کا باعث ہے. اگر یہ سننے کی صفت اور صلاحیت ایک دم سے معدوم ہو جائے اور اس کے کان خراب ہو جائیں تو یہ بہت بے چین ہو جائے گا کہ یہ میرے کان موجود ہے اور آواز کیوں نہیں آ رہی، میں آواز سن کیوں نہیں پا رہا. یہ ایک تکلیف اس کو بے چین رکھے گی کہ کان اس کے ہیں اور وہ سن نہیں پا رہے. ایسی زبان ہے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے تو ہر اعضاء کا سکون اس کی خاص صفت ہے، اس صفت کا اس کے اندر ہونا یہ اس کو سکون دیتا ہے. بالکل اسی طرح روح جس کا براہ راست تعلق دل سے ہے اور پھر دل کا تعلق دماغ سے، تو یہ جو پورا کنیکشن ایک چل رہا ہے روح کے ساتھ، دل اور دماغ کا، اس کا سکون، اس دل کا سکون، اس روح کا سکون، وہ جو یوم الست سے عالم ارواح سے جب یہ روح کی شکل میں تھا، روح کی صورت میں تھا، اپنے اللہ سے جو یہ وعدہ اور ایگریمنٹ کر کے آیا ہے کہ میں تیری اتباع کروں گا، شیطان کی اتباع نہیں کروں گا، حق باطل، خیر شر، صحیح غلط، اس کی پوری ایک پہچان اویئرنیس کی صورت میں یہ روح لے کے آئی ہے. جب یہ اس کو اختیار کر لیتی ہے اور دنیا میں انسان اس دین کو قبول کر کے، اللہ کے رسول کے تعلیمات کو قبول کر کے، وہ پورا کا پورا نور جو کہ دل، اس کے روح کی غذا ہے، اس کے سول کی غذا ہے، وہ اس سول کو پہنچاتا ہے تو پھر اس کی جو پیاس ہے، اس کی جو بھوک ہے وہ ختم ہوتی ہے اور یہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے اور اس کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے. انسان کا دل اس وقت تک سکون حاصل کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کو
اختیار کر کے اس نور سے حاصل ہونے والی غذا، یہ جو روح ہے یہ اللہ کی حکم سے پیدا ہونے والی ایک شے ہے. اس کا سکون اور اس کا جو اطمینان ہے وہ آسمان سے آئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خوبصورت شریعت جو کہ اللہ کے احکامات کی صورت میں اور ان کی حقیقت نور ہی نور ہے. وہی نور کو جب یہ عملی زندگی میں اختیار کرتا ہے اور اس پر ایمان لے کے آتا ہے تو ایمان ایک نور ہے، پھر اس پہ عمل کرنا، شریعت کے سارے احکامات اور حکم کو ماننا، ان پہ عمل کرنا، یہ ایک دوسرا نور ہے. یہ سارے نور اس روح کی غذا ہیں. جب یہ غذا اس روح کو ملتی ہے تو پھر یہ روح مطمئن ہوتی ہے. جب تک یہ روح مطمئن نہیں ہوگی، جب تک یہ ڈپریشن میں رہے گا، بے سکونی میں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ان ساری کی ساری روح کو غذا پہنچانے والے کام کرنے والے، ایمان لا کے شریعت کے مطابق زندگی، نمازوں کا اہتمام جو کہ نور ہی نور ہے، قرآن کا اہتمام جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے، اس کی تلاوت، اس پہ عمل، یہ سارے نورانی اعمال جب اب انسان اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے اپنے قلب کو، اس کے ذریعے پھر قلب سے اس کی روح کو وہ پورا کی پوری غذا ملنے شروع ہو جاتی ہے، ایک پورا چینل چل جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اس کو پیس اور اس کو سیٹسفیکشن وہ دل کو بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کو بھی اس سے مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روح بھی وہ بھی اس کی بھی پیاس خود بخود پوری ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، پرسکون زندگی میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اگر یہ چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہے تو جن چیزوں کو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کے فائدے، راحت کے سامان، لذت کے سامان، مال و دولت، مال بہت کمانا، مال سے چیزیں کما لینا، راحت کی چیزیں کما لینا، دنیا میں جتنی بھی راحت کی چیزیں ہیں، سواری کی صورت میں ہو، رہائش کی صورت میں ہو، مہنگے مہنگے محلات ہو، مہنگے مہنگے گھر ہو، مہنگی مہنگی سواریاں ہو، نرم آرام دہ بستر ہو، اور جتنی بھی راحت، سکون اور لگژریز اور کمفرٹس کی چیزیں ان کو حاصل کر لے، مگر یہ جسم کو اس راحت کے اندر ڈال دے اور اس میں ڈبا دے، مگر اندر روح اس کی پیاس سے تڑپ رہی ہو. اس روح نے جو اللہ پاک سے جو معاہدے کیے ہوئے، جو ایگریمنٹ کیے ہوئے یوم الست میں، وعدوں کی وجہ سے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اس روح کو جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، اویئرنیس سے نوازا ہے کہ اللہ رب العزت ہی اصل خالق، مالک، رازق ہیں، ان پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، اور وہ سارے اعمال جو نورانی اعمال اللہ نے احکامات کی صورت میں اس زمین پہ اتارے ہیں ان کو اختیار کر کے اپنی روح کی پیاس اور بھوک کو پورا کرنا، یہ نہیں کر رہا تو یہ ساری دنیا کی راحت کی چیزیں اس کے ڈپریشن کو بھی نہیں ختم کر سکتی، اس کو پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ دے ہی نہیں سکتی، سیٹسفیکشن دے ہی نہیں سکتی. یہی ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے. اگر یہ چیزیں حاصل ہوں گی تو چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے، جیسے ایک سورت ہے سورۃ الضحیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. یہ صورت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ رک گیا، تقریباً 40 دن تک رکا رہا، تو بہت سے مکہ کے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز مارتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے جملے بولنا شروع کیے کہ تیرے اللہ نے چھوڑ دیا، بلکہ بعضوں نے اتنی جرت کی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تہمت لگانا شروع، یہ افترا باندھنا شروع کی، آپ کا اپنے اللہ سے تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، آپ کا تو نعوذ باللہ شیطان تھا جو آ کے آپ کو اس قسم کی باتیں بولتا تھا، جس سے آپ نبی یا رسول کہہ کے لوگوں کو کہتے تھے، تو وہ شیطان نعوذ باللہ آپ کو چھوڑ گیا. اس قسم کے سخت ترین جملے کہے تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری روح ایسی بے چین تھی کہ مجھے دل چاہتا تھا کہ میں اپنی جان تک کو ختم کر لوں. یہ جو بہت سارے لوگ ڈپریشن کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خودکشی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی جان دے دینے کا دل، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی روح کو روح کی غذا نہیں دے رہے. جیسے ہی اپنے روح کو روح کی غذا دینا شروع کریں گے، اور یہ روح کی غذا اللہ سے تعلق اور کنیکشن ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زمین پر آیا. تو یہ ساری چیزیں اسے بچنے کے لیے پھر اللہ نے یہ سورہ ضحیٰ نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یعنی کہ اللہ نے تو آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، اور بلکہ اللہ نے پھر اور زیادہ دلجوئی کی کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ سے راضی نہیں، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. رب نے اپنی محبت اور عشق بتایا کہ مجھے اپنے حبیب سے کیسا عشق. تو اس سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اللہ سے کنیکشن جڑا، اس وجہ سے سورہ
صورت میں بھی اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی کہ کوئی اگر ڈپریشن اور پریشانی کی حالت میں اللہ سے تعلق اور کنیکشن جوڑنے کے لیے اس صورت کی صرف تلاوت کرتا ہے، 11 بار بھی تلاوت کر لے درود شریف کے ساتھ، اللہ پاک اس کے دل کی ڈپریشن کو اور اس کی جو قنوطیت اور مایوسی اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کو اللہ پاک اپنی رحمت سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو پورا دین اختیار کرنا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، ایک تو اسلام کو قبول کرنا، اور اگر قبول کر لیا ہے تو اس کی تعلیمات کو قبول کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہمارے دل کی پوری کی پوری پیاس بجھے گی اور ہمارا دل وہ ایک اطمینان اور سکون اپنے اندر محسوس کرے گا، اور ہماری زندگی خود بخود خوشیوں سے بھر جائے گی۔ یہ اندر کا سکون، اندر کی خوشی، یہی حقیقی خوشی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی اشیاء جمع کر لیں لگژریز کی صورت میں، کمفرٹس کی صورت میں، ہماری جو اصل ہے وہ سول ہے، اس کا فلفل ہونا ضروری ہے۔ جب ہماری سول فلفل ہو جائے گی اور وہ اللہ سے ہوگی، اللہ کے نورانی احکامات کے پورا کرنے سے ہوگی، اس کی غذا بھی وہی یہی ہے کہ روح بھی اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہے۔ یہ جسم یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی ساری غذا بھی مٹی سے بنی ہوئی ہے، کھانے پینے کی صورت میں بھی، خواہشات کی تکمیل کی صورت میں بھی، جتنی بھی چیزیں ہم خواہشات کی تکمیل کی صورت میں حاصل کرتے ہیں وہ اس زمین اور مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں، ان سے وہ جسم موٹا ہوتا ہے، نفس موٹا ہوتا ہے، اور روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اور بے چین اور بے سکون ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالیں۔ جتنی بھی دنیا کی یہ پریشانیاں ہیں، ہمارے دل کی بے چینی ہے اور ڈپریشن ہے، ان سب کی وجہ بھی اللہ سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ تو دین میں آنا یہ نہیں کہ ہمیں آخرت میں مرنے کے بعد کہ ہمیشہ ہمیشہ کے اجر کا وعدہ ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے، دنیا کی زندگی کا سکون بھی اسی چیز میں اللہ نے رکھا ہے، اور آخرت تو ہے ہی عاقبۃ للمتقین۔ تو تقوی اختیار کر کے جس نے اس دین کو، شریعت کو کامل طور پہ اختیار کر لیا، اپنا لیا، ہمیشہ کی جنت اس کا مقدر بنے گی، اور ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ کا عیش کرے گا۔ تھوڑے وقتوں کے لیے، یہ جو میں شروع کی تھی نا میں نے بات کہ وعدہ ہے اللہ پاک کا، تو وعدہ جو وہاں سے کر کے اللہ سے آیا ہے، معاہدہ جو کر کے آیا ہے، چند دنوں کی زندگی، اور بیچ میں چند دن ہے انسان کی جوانی کے اور ہر قسم کی دنیا کے فائدوں سے جسمانی لذتوں کو حاصل کر کے اپنے جسم کو مزے دینے کے جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، مگر اس میں صبر کر کے اللہ کے احکام کے ذریعے، صرف حلال اور رزق کے ذریعے بھی، لذتوں کے ذریعے بھی، حلال طریقے کو اختیار کر کے جو انسان اللہ سے اپنے معاہدے کو پورا کر لے گا، اس پر اللہ جو دے گا وہ آخرت میں کبھی بھی اللہ اس سے چھینے گا نہیں۔ نعمتوں کی صورت میں، لذتوں کی صورت میں، جنت کے باغات، محلات، نعمتیں اور ایسی نوازشات ہیں اللہ پاک کی کہ ہر قدم پہ یہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ نعمت دے دی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس نعمتوں کو اللہ پاک بڑھاتا چلا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا، موت کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ نعمتیں اس میں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اس کو خوش کرنے کے نئی چیزیں اللہ پاک وہاں پہ اس کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ ایک ایسی ہمیشگی کی کامیابی والی زندگی ہے جس کو اس دنیا میں اختیار کرنا ہے ایمان اور اعمال کے ذریعے، اور وہ آخری رسول محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی شریعت کی صورت میں بھیج دی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ دے دے، دنیا کی بھی ساری زندگی ہماری سمجھ جائے گی، آخرت کی بھی سمجھ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجئے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔